اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت ریاست بہار کی راجدھانی پٹنہ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پٹنہ میں اساتذہ کی بحالی اور ملازمت کا وعدہ پورا نہ کرنے اور بگڑتی ہوئی لا اور آرڈر کے خلاف مظاہرہ، آندولن، احتجاج ہوا، زبردست احتجاج ہوا، جس میں احتجاج کے دوران سیکورٹی اہلکاروں سے ٹیچرز کی اور دھرنا دینے والوں کی جھڑپ ہوئی۔ خبریں آ رہی ہے کہ پولیس لاٹھی چارج میں ایک بی جے پی لیڈر کی موت ہوئی ہے۔ وائس سیکورٹی والے ممبر آف پارلیمنٹ کو محافظوں کی موجودگی میں ہٹا لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 11 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ پارٹی کے ممبران اسمبلی نے غیر معینہ مدتی دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ آج راج بھون کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ سشیل مودی کا بڑا بیان آیا۔ سشیل مودی نے کہا ہے کہ نتیش کمار کے کہنے پر پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کیا۔ نتیش کمار، ممتا بنرجی، نمبر 2 گری راج سنگھ کا اس طریقے سے بیان آیا ہے۔ خیر، پولیس لاٹھی چارج میں بی جے پی لیڈر کی موت ہوئی ہے۔ اس پر بی جے پی کے لیڈروں کے بڑے خطرناک بیانات آ رہے ہیں۔ حکومت پر باقاعدہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بڑی بربرتا سے یہ کام ہوا ہے۔ تو لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو کہ جہاں بی جے پی کی حکومت ہے اور وہاں پر حیوانیت اور پولیس کا ننگا ناچ اور آتنک جب ہوتا ہے تو تب کس کے کہنے پر اور کس کے اشارے پر ہوتا ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر UCC یونیفارم سول کوڈ کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آج 14 جولائی ہے اور آج آخری دن ہے لا کمیشن کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا، احتجاج جتانے کا۔ آج اس لیے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ آج شام تک جو مسلمان ابھی تک لا کمیشن کو جائز طریقے سے، جمہوری طریقے سے ابھی تک اپنا احتجاج اس نے درج نہیں کرایا ہے، وہ مسلمان فوراً آج کسی بھی حال میں ای میل کے ذریعے یا کوڈ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اپنا احتجاج وہاں پر درج کرائے۔ خیر، ہمارے یہاں کے جو رکھیل چینل سے ہے انہوں نے بڑا غلط سروے پیش کیا ہے۔ اس میں جو نیوز 18 ہیں، جو دلالوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے اور گودی اور رکھیل میڈیا میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، تو نیوز 18 نے سروے دیا کہ ملک کی 67% مسلم عورتیں UCC کے حق میں ہیں۔ ایسا نیوز 18 کا سروے آیا ہے، جس کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا ہے کہ نیوز 18 کا سروے بالکل بے بنیاد، جھوٹا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ تو بورڈ کے ترجمان
کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیوز 18 گودی میڈیا رکھیل میڈیا میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسی ہی خبر دے گا، اور ویسے بھی جتنے ہمارے رکھیل چینلز ہیں ان سے اچھی امید بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میدان میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ یو سی سی کو لات مار رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں۔ کرناٹک سے بھی وہاں کے مکھیہ منتری کا بڑا بیان آیا ہے۔ کرناٹک میں آپ جانتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت ہے، کرناٹک کے مکھیہ منتری کا بیان آیا کہ کرناٹک میں بھی کامن سول کوڈ لاگو نہیں ہوگا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آدیواسیوں نے بھی مودی سرکار پر جوتا مارا ہے، اور ایسے ہی دلت، بودھ سماج، الپ سنکھیانک سماج نے بھی یو سی سی کو ٹھکرا دیا ہے۔ یعنی ملک کی 60-70% آبادی یو سی سی کو ٹھکرا رہی ہے، مگر رکھیل چینل رپورٹ اور سروے غلط انداز میں بیان کریں گے۔ سیما حیدر، جس کو پاکستان کی مسلم بیٹی بتایا جا رہا ہے، حالانکہ بہت سارے راز کھل کر آ رہے ہیں، یہ مسلم کے پیٹ کی ہے، مگر اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، اور اس کو کلمے بھی یاد نہیں ہے، اس کو نمازی بھی یاد نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ یہ کسی مسلمان کے پیٹ سے جنم لی ہے؟ اس میں تو کوئی راز، کوئی سازش ہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن خیر، سیما حیدر کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ ممبئی پولیس کو دھمکی آمیز کال آئے ہے۔ ممبئی پولیس کو یہ سیما آئی وہاں پر، کیا بولتے ہیں اس کو، دلی میں، نوئیڈا میں، لیکن دھمکی مل رہی ممبئی پولیس کو۔ کیا دھمکی آ رہی ہے کہ سیما حیدر کو، ہماری بیٹی کو پاکستان واپس بھیجو، ورنہ ممبئی پر 26/11 جیسے ہم حملے کریں گے۔ اگر تم نے سیما حیدر کو پاکستان نہیں بھیجا تو پھر حملے کے لیے تیار رہو۔ خیر، سیما حیدر کی جو کارستانی ہے اور جو کچھ بھی راز ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب آئے گا، اور جتنے گودی چینل سے ہے یہ پریشانی میں آئیں گے۔ کیونکہ ہم تو کلیئر طور پر کہتے ہیں کہ جس مسلمان کو 4 بچے جن دی اور ابھی تک کہ اسے کلمہ یاد نہیں ہے اور نماز یاد نہیں ہے، یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہہ رہے کہ سیما حیدر کی بالکل ایمانداری سے جانچ کی جائے کہ کہیں وہ اس پیارے ملک کے لیے دھوکہ ثابت نہ ہو، نقصان ثابت نہ ہو۔ ویسے ہی سیما حیدر کا یہاں آ جانا خود بی جے پی کی پول کھول دیتا ہے کہ گرہ منتری امیت شاہ کی پول کھل گئی ہے، راجناتھ سنگھ کی پول کھل گئی ہے کہ ان کے راج میں اور 56 انچ کے سینے کے راج میں بارڈر ہماری کتنی غیر محفوظ ہے اور انسیکیور ہے کہ 4 بچوں کو لے کر عورت دلی میں آ جاتی ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہے۔ ریاست مہاراشٹر کی سیاسی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، نانا پٹولے جو کانگریس کے پردیش ادھیکش ہے اور بڑے دبنگ قد آور نیتا ہے، جنہوں نے بی جے پی کو لات مار کر پھر ادھر آئے ہیں۔ جی ہاں، نانا پٹولے کا بڑا بیان آیا ہے کہ مہاراشٹر کا حال ابھی علی بابا 40 چوروں جیسا ہو گیا ہے۔ نانا پٹولے نے کہا ہے کہ ریاست مہاراشٹر میں فوری طور پر صدر راج نافذ کیا جائے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ بھی بیان آ رہے ہیں کہ بی جے پی نے جیسے شندے کو توڑ کر شندے کو ختم کرنے کا کام کیا ہے، ویسے بی جے پی نے اجیت دادا پوار کی اہمیت کو بھی کم کر دیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت میں این سی پی کے 9 ایم ایل ایز کی شمولیت سے شندے گٹ میں پریشانی بہت بڑھ گئی ہے۔ اب شندے کو بھی تکلیف میں ڈال دیا بی جے پی نے، اور اجیت دادا پوار کی بھی جو گراف تھی، جو لیول تھا، اس کو بھی کم کر دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اجیت دادا پوار نے 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے، تو اب اجیت دادا پوار کی اہمیت بھی لوگوں کی نگاہ میں کم ہو گئی ہے۔ اس لیے این سی پی کے چیف ترجمان مہیش تپاسے نے کہا ہے کہ بی جے پی نے اجیت پوار کی اہمیت اور ویلیو کو بھی کم کر دیا ہے۔ ہماری پیاری پیاری سرکار، مودی سرکار، میں جب ایسا بولتا ہوں تو تھوڑا تانے کے طور پر بولتا ہوں، تو لوگ الگ سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کی عقل ہوتی ہے، وہ اتنا سمجھتا ہے، اور پھر فون بھی کرتا ہے تو اس بیوقوف کو کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرا کیا مقصد تھا اور میرا اسٹائل تانا دینے کا کیسا ہے۔ تو خیر چلیے، آئیے، ہمارے مودی جی جو اتنے چرچا میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی یوتھ کانگریس نے یہ پول کھولی ہے کہ 9 سال میں مودی سرکار نے اشتہارات میں، ایڈورٹائز میں، وگیاپن میں 2300 کروڑ سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ یہ جو آپ کو پیٹرول پمپ پر، بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر جہاں جاؤ ہنستا مسکراتا ہمارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی کا چہرہ نظر آتا ہے، تو اس پر 2300 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے اور میرے اور ہم جنتا کے ہی 2300 کروڑ ہے جو مودی جی نے اپنا فوٹو چھپانے اور پرچار میں لگا دیے ہیں۔ آئیے دن ملک کے کئی علاقوں میں بارش کا قہر جاری ہے، اور
حکومتوں کی پول بھی کھل رہی ہے، جگہ جگہ جو حکومتیں ہیں ان کی پول بھی کھل رہی ہے کہ ان لوگوں نے کسی بھی طرح سے اچھا انتظام بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا تھا۔ خیر، ابھی یہ دلی کی بھی خبر آ رہی ہے اور کئی علاقوں کی خبر آ رہی ہے، راجدھانی دلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش وغیرہ سے خبریں آ رہی ہے کہ جو ہائی ویز اور سڑکیں ہیں وہاں پر بھی صورتحال سیلاب کی ہے، سیلاب ہی سیلاب ہے، سڑکیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور صرف سڑکوں پر سیلاب کا نظارہ نہیں ہے بلکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ریل کی پٹریاں بھی ڈوب گئی ہے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ 700 سے زیادہ ٹرینیں رد کر دی گئی ہے۔ پٹریاں ڈوبنے کے سبب 7 جولائی سے 15 جولائی کے درمیان 300 سے زیادہ میل ایکسپریس ٹرین اور 406 پیسنجر ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی اچھی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی توہین کے خلاف UN میں، اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہو گئی اور ہندوستان نے بھی اس کی حمایت کی، سمرتھن کیا، سپورٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سویڈن میں ایک خبیث نے قرآن جلایا۔ میں 8 دن سے ایک ہی جملہ اپنی خبروں میں کہہ رہا تھا کہ صرف مذمت کرنے سے، صرف نندا کرنے سے اور برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی سخت قانون ایسے لوگوں کے لیے بننا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج میں خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون بن گیا ہے، قرارداد UNO میں منظور ہو گئی ہے اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان نے بھی اس کا سمرتھن کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال BJP کی نپور شرما، اس خبیث شیطان عورت نے بھی توہین کی تھی، اس وقت اسے BJP نے پارٹی سے نکال دیا تھا جب OIC نے پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے متنازع ریمارکس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو میں OIC سے بھی کہوں گا اور تمام اسلامی ملکوں سے کہوں گا کہ آپ نے اگر آنکھیں بھی دکھا دی تو دنیا کے کسی ملک، کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر اسلامی ملک نے صرف آنکھیں بھی دکھا دی تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ آپ کی بات کو نہ مانے۔ اس لیے تمام اسلامی ملکوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں اور اسلام کی شان میں گستاخی کو لے کر آپ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آئیے ناظرین، بڑی اچھی خبر میں اس سے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے موب لنچنگ پر، ابھی تک کے جتنی بھی بھگوا آتنکوادیوں نے موب لنچنگ کی ہے یا کسی بھی طریقے سے کسی نے بھی موب لنچنگ کی ہے، سپریم کورٹ نے موب لنچنگ پر کارروائی کی۔ مرکز یعنی کیندر سرکار اور ریاستوں یعنی اسٹیٹ سرکار سے اسٹیٹس رپورٹس مانگی ہے سپریم کورٹ نے، یعنی کیندر سرکار کو بھی کہا اور اسٹیٹ سرکاروں کو بھی کہا کہ آپ کے جہاں جو بھی موب لنچنگ ہوئی ہے اس کی اسٹیٹس رپورٹ یہاں پر سپریم کورٹ میں جمع کی جائے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پیارے ملک میں موب لنچنگ کرنے والوں میں بھگوا آتنکوادیوں نے جو ننگا ناچ کھیلا ہے اس کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک پوری دنیا میں بدنام بھی ہوا ہے، اور ان آتنکوادیوں کے حوصلے اس لیے بلند ہوتے گئے کیونکہ ان پر کوئی کڑی کارروائی BJP سرکار نے نہیں کروائی ہے۔ آئیے اس وقت ریاست مہاراشٹر کے تھانے سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ مشین گن سمیت 20 پستول اور 280 زندہ کارتوس ضبط کیے گئے ہیں۔ تھانے کرائم برانچ یونٹ 5 کی یہ کارروائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلحے کی فروخت کے جرم میں فرار ملزم کو تھانے کرائم برانچ کی واگلی یونٹ کی ایک ٹیم نے مدھیہ پردیش مہاراشٹر بارڈر پر واقع پلاسنیر گاؤں سے گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزم کا نام سجیت سنگھ عرف ماجاو سنگھ ہے اور اس کے قبضے سے مشین گن، 20 دیسی پستول، 2 میگزین اور 280 زندہ کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ تھانے کے واگلے اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں ملزم سجیت سنگھ، جس کی عمر 27 سال بتائی جا رہی ہے، اسے حراست میں لیا گیا اور اس کے خلاف اسلحہ امتناعی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مفرور تھا۔ ناظرین، اس وقت اتر پردیش کے الہ آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، الہ آباد یونیورسٹی میں طلبہ کی موت کے بعد فساد پھوٹ پڑا، پرتشدد احتجاج کشیدگی میں بدل گیا۔ طلبہ کے مطابق آشوتوش دوبے اسٹوڈنٹس یونین کی عمارت کے قریب واٹر کولر پر پانی پینے کے لیے آرٹس فیکلٹی گیا تھا۔
पानी पीते हुए वो गिर गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। तालिब इल्म का इंतकाल 2 रोज़ पहले हुआ था। बुध के रोज़ सैकड़ों तलबा ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कुछ ख़वातीन असातिज़ा के साथ बदसलूकी के बाद यहाँ इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। तलबा ने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, DSW और प्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हुए उनके इस्तीफ़े का डिमांड किया है। उन्होंने महलूक के मरने वालों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने का मुतालबा भी किया है। तलबा के मुताबिक क्लास में हाजिरी के बाद BA फाइनल ईयर का तालिब इल्म 22 साला आशुतोष दुबे स्टूडेंट यूनियन की इमारत के करीब वाटर कूलर पर पानी पीने के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स गया था। दुबे पानी पीते हुए गिर गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि AU हुक्काम बर वक्त एम्बुलेंस फराहम करने में नाकाम रहे और उन्हें दुबे को ई-रिक्शा पर ले जाना पड़ा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट